بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الى آخر السورہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، اس وقت آپ کی خدمت میں ہم 18واں پارہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں سورۃ المؤمنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کا ایک حصہ پڑھیں گے۔ سورۃ المؤمنون مکی سورت ہے، اس لیے اگر اس کے مضامین پر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ جس طرح مکی صورتوں میں ایمانیات، توحید، شرک کی نفی، مرنے کے بعد کے مراحل، رسالت اور اہل ایمان کی خصوصیات، ان کے انجام اور کافروں کے انجام کا جو ذکر ہوا کرتا ہے، وہی تقریباً سورۃ المؤمنون میں بھی ہے۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ ایسے مومن یقیناً کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، اور پھر مختلف صفات بیان ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم منتخب آیات پڑھیں گے تو اس ضمن میں یہ ساری آیات کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورت کے جو 6 رکوع ہیں، ان 6 رکوعوں میں کون کون سے مضامین بیان ہوئے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو رکوع ہے اس میں اہل ایمان کی کچھ خصوصیات اور ان کی صفات کا ذکر ہے۔ پھر انسانوں کی تخلیق کے جو مراحل ہیں ان کا بڑا تفصیلی ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رازق ہے، وہی تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو رزق دیا کرتا ہے۔ پھر اسی ضمن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اے انسانوں، تمہیں ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھنا ہے، دوبارہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے۔ پھر دوسرے رکوع کا ہم اگر جائزہ لیں تو اس میں ایک نبی کا، حضرت نوح علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، ان کی دعوت کا بیان ہے، پھر ان کی قوم کا جو رد عمل رہا اس کا بیان ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، پھر ان کشتیوں میں جنہیں سوار کیا، پھر جو طوفان آیا، اللہ کا عذاب آیا، اس کے نتیجے میں پوری قوم ہلاک ہوئی، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ گویا دوسرا رکوع مکمل طور پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ پھر جو تیسرا رکوع ہے، بلکہ دوسرے رکوع کے اخیر آیات سے ایک اور نبی کا ذکر ہے کہ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ایک اور نبی کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے۔ پھر اس بات کا ذکر ہے کہ ان کی قوم نے جھٹلایا، ان کی قوم نے انکار کیا، نبی کا مذاق اڑایا، تو پھر ان پر اللہ کا سخت عذاب آیا اور وہ بھی ہلاک ہوئے۔ غالباً یہاں نبی کا نام تو نہیں ہے، لیکن غالباً ایسا محسوس ہوتا ہے سیاق و سباق سے اور مفسرین کی آرا سے، یا تو یہ قوم سمود کا بیان ہے یا قوم ہود کا بیان ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر قوموں کا بھی ذکر کیا ہے اور بہت سے انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات واضح کی ہے کہ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، کہ اس کے بعد اور بہت سی قومیں آئیں، بہت سی بستیوں والے آئے، لیکن ان کا انجام بھی وہی ہوا، کیونکہ انہوں نے بھی قوم نوح کی روش اپنائی، قوم سمود کی، قوم ہود کی، تو ہم نے بھی وہی روش
ہمارا بھی وہی انداز رہا کہ اگر مانو گے تو میری نعمتوں سے بہرہور ہوگے، میری رضا تمہارا مقدر ہوگی، اور اگر انکار کرو گے، سرکشی کرو گے تو پھر میرا سخت عذاب تمہارا منتظر ہے۔ پھر اس کے بعد فرعون اور اس کی قوم کا ذکر ہے کہ کس طرح اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا اور کس طرح جو ہے وہ انہوں نے جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ پھر حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے، اس چوتھے رکوع میں انبیاء اکرام علیہ السلام سے براہ راست خطاب ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یہاں براہ راست نبیوں سے خطاب ہے، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ تمام انسانوں سے خطاب ہے، انبیاء کی تمام قوموں سے خطاب ہے، ہم سے خطاب ہے، ہر فرد بشر سے خطاب ہے کہ اے لوگو، جو کچھ اللہ نے پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے وہی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ گویا ایک طرف اشارہ یہاں بھی ہے کہ جب تم پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ گے تب تمہارے اندر نیکیوں کے کرنے کا جذبہ ابھرے گا، تب تمہارے اعمال صالحہ سامنے آئیں گے اور تم انہیں ادا کر سکو گے۔ پھر اس کے بعد اسی رکوع میں کافروں کا ذکر ہے کہ ان کا انجام کتنا سخت ہے۔ پھر جو سچے مومن ہیں ان کی جو باطنی کیفیات ہیں، اندرونی صفات ہیں، ان کا ذکر ہے کہ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ وہ ہر لمحے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ سے تقوی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اسے اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ گویا مومنین کی صفات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون، یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو مشرکین مکہ جو ہے ان کی سرکشی اور انہیں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں پکڑا یا عذاب میں پکڑنے والے ہیں، ان کی کون کون سی روش ہے، ان روشوں کا ذکر ہے، ان کے کرتوت کا ذکر ہے، ان اسباب و عوامل کا ذکر ہے جن کی وجہ سے کفار مکہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ پھر پانچویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارے دل بنائے، لیکن تم میں بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ پھر اس کے بعد زمین کے بارے میں تمہیں زندگی دی، موت دی، رات دن تمہیں دیے، کیونکہ تم غور کرو، یہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اس کی قدرتیں ہیں، اس پر غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو اور اپنے اللہ کی عظمت و کبریائی کو محسوس کر کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اصل میں یہ مقصود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات گنوائے ہیں، اس کے نتیجے میں اس کے بندے اس کی ناشکری کرتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ پھر خاص طور سے مکے والوں سے اور پھر عام انسانوں سے بھی کچھ سوالات ہیں، خاص طور سے 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے، یعنی یہ کائنات کس کی ہے، کس کی ملکیت ہے، ایک سوال۔ پھر دوسرا سوال قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، کون ہے جو 7 آسمانوں کا رب ہے، کون ہے جو عرش عظیم کا رب ہے، کون ہے آخر اس کا مالک۔ پھر تیسرا سوال کیا گیا قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، اے نبی آپ ان سے سوال کیجئے، پوچھئے کون ہے ہر چیز کا مالک، ہر چیز پر کس کی قدرت ہے، کس کی حکومت ہے۔ یہ 3 بڑے جھنجھوڑ دینے والے سوالات ہیں۔ پھر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شرک کرنے والوں کے تمام شرک سے، تمام باطل نظریات سے بالکل پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون۔ پھر جو چھٹا رکوع ہے، اخیر کا رکوع،
اس میں 3 اہم دعائیں ہیں. پہلی دعا ہے قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ. دوسری ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. تیسری دعا ہے وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. اس کے بعد اسی میں یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے. اندھیرے کا علاج روشنی ہے. نفرت کا علاج محبت ہے. برائی کا علاج بھلائی ہے، برائی نہیں ہے. پھر ایک غافل انسان، گنہگار انسان، جب اسے موت آتی ہے تو کتنی حسرت ناک ہوتی ہے. اس کا منظر کھینچا گیا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب کسی کے پاس موت آتی ہے غافلوں کے پاس تو کیا کہتے ہیں؟ رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے واپس کر دے. لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھے عمل کر سکوں. یعنی وہ اسے حسرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے دن کے جو فرصت کے ایام ملے ہوئے تھے میں نے اسے ضائع کر دیا. پھر اس کے بعد یہ واضح کیا گیا ہے کہ آخرت میں جو کامیابی اور ناکامی کا مدار ہوگا وہ انسان کے اپنے اعمال ہوں گے، نہ کہ حسب و نسب. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کی میزان، جس کا وزن بڑھ گیا جس کے نیکیوں کا، وہی کامیاب ہوا. اور جس کی نیکیوں کا وزن ہلکا پڑ گیا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. وہ اس دن خسارے میں ہوگا اور ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں ہوگا. پھر اس کے بعد یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جو جہنمی ہوں گے، جہنم والے ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم میں جانے کے بعد بھی آہوزاری کریں گے. کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، کہ ہماری بدقسمتی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہ ہو گئے. اللہ ہمیں دوبارہ نکال دے، ہم اگر گئے تو پھر ہم ظالم نہیں ہوں گے، ہم صحیح عمل کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. اگر یہ ہم نے انہیں پھر واپس کیا تو پھر یہ وہی کام کریں گے، پھر یہ ظالم ہوں گے. ان کا ذکر ہے. اور پھر آخری آیات ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ آیات ہیں کہ اگر یہ آیات سچے دل سے پہاڑوں کو بھی سنائی جائیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں. فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا اے لوگو، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق. اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے وہ بڑا بلند ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے. رب العرش الکریم، وہی عرش عظیم کا، عرش کریم کا مالک ہے. ومن يدع مع اللہ الہا آخر، اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا، کسی اور کو اپنا معبود بنا کر دوسرا معبود پکارے گا، اور جبکہ اس کے لیے کوئی دلیل، کوئی برہان نہیں ہے، تو فإنما حسابه عند ربه، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. یعنی وہ جلد ہی اس کا رب اس سے اس بات کا حساب لے گا. انه لا يفلح الكافرون، بے شک کافر لوگ، اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے. پھر اخیر میں بھی ایک دعا سکھلائی گئی کہ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ اے نبی آپ کہیے کہ اے میرے پروردگار تو مغفرت فرما، رحم فرما. یہ ایک سرسری مطالعہ اور ایک سرسری نظر ہم نے سورۃ المؤمنون پر ڈالی. اب انشاءاللہ اس کی کچھ منتخب آیات کا مطالعہ کریں گے. سب سے پہلے ہم سورۃ المؤمنون کی پہلی 11 آیات کا مطالعہ کریں گے، جس میں اہل ایمان کی سیرت اور ان کے کردار اور ان کی اعلیٰ صفات کا ذکر ہے. سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 11 آیات. فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہوئے، فلاح یاب ہوئے وہ مومن، وہ ایمان والے
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک طرح سے خدا کے سامنے پست کرتے ہیں، اور اپنے دلی کیفیات سے بھی خدا کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو ہر قسم کے لغو کاموں سے یا لغو باتوں سے، بیہودہ باتوں سے، بے مقصد باتوں سے، جس کا کوئی مقصد نہیں، نہ دنیاوی نہ دینی، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا یہ کہ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومن جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی کنیزوں کے، جو پہلے دور میں ایک رواج تھا کہ کنیز جنہیں انسان خرید کر لاتا تھا وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، اس کو اپنی خدمت کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا تھا، لیکن آج تو وہ کنیزیں نہیں ہیں، تو آج صرف اپنی بیویاں ہی اپنے لیے ہیں جن کے سامنے انسان کچھ خاص قسم کے تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو ان کے علاوہ کہیں اور کوشش کرے، کہیں اور گناہ، کہیں اور اپنی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرے، ذالک فاولئک هم العادون، تو وہ سرکش ہے، وہ حد سے گزرنے والا ہے، یعنی وہ ان مومنوں میں شامل نہیں ہے جنہیں کامیابی ملنی ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ مومن جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے اور اس کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، ان سے کوئی عہد کیا جائے یا وہ کسی سے عہد و معاہدہ کریں، کسی سے وعدہ کریں تو اس کو نبھاتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازیں ضائع نہیں کرتے۔ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہوں گے جو وارث ہوں گے۔ کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ یہ فردوس جنت عرش اعظم کے نیچے ہے۔ ہم فیہا خالدون، جنت الفردوس کا جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت الفردوس۔ ان صفات والے مومنین جنت الفردوس میں رہیں گے، اور ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ان آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے مراحل کا بھی ذکر کیا ہے، جس کو ہم سورۃ الحج میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ مقام بہت زبردست ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس مراحل کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اے انسانوں، ہم نے تمہیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ بنایا تو ہے، لیکن یاد رکھو تمہیں ایک دن مرنا ہے، پھر مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے، یعنی مر کر ختم نہیں ہو جانا ہے بلکہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، یاد رکھو۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے، یعنی ہم نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، تمہارا بچپنا، پھر جوانی کے بعد پھر تمہیں ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، اور جو کچھ بھی تم نے اس دنیا میں کیا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ پھر حضرت نوح کی دعوت میں بھی، حضرت صالح کی دعوت میں بھی آپ غور کریں گے کہ توحید سب سے اول ہے، تو ہمیں بھی اپنی دعوت میں توحید کو سب سے اول نمبر پر رکھنا چاہیے، اسی کو فوکس کرنا چاہیے اور اسی کی دعوت دینی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 51، 52 اور 53 ہم پڑھیں گے، جس میں براہ راست نبیوں سے خطاب ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نبیوں کے واسطے سے تمام امتوں سے، تمام انسانوں سے خطاب ہے۔
کہ انسانوں ہم نے تمہیں پاکیزہ حلال رزق عطا فرمایا ہے، اسے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یعنی کھانے پینے کی کوئی پابندی نہیں ہے، جو کچھ بھی پاکیزہ ہے، حلال ہے، یعنی تمہاری اپنی صحت کے لیے، تمہاری اپنی روح کے لیے، تمہاری اپنی فطرت کے لیے صحیح ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، وہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ گویا یہ پاکیزہ حلال اور رزق کھاؤ گے، پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ گے تو نیک عمل کی توفیق ہوگی، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو میں اس سے واقف ہوں، مجھے اس کا علم ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ یاد رکھو اے تمام انسانوں یا اے تمام رسولوں، تم سب کا دین ایک ہے، تم سب کی امت، تم سب کا گروہ ایک ہے، تمہاری پارٹی ایک ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تم سب کا رب ہوں، مجھ سے ڈرو۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ان تعلیمات کو قوموں نے، انسانوں نے پس پش ڈال دیا، اور کیا کیا؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر اللہ کے دین کو ٹکڑے کو ٹکڑے کر ڈالا۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور جو جس کے پاس ہے وہ اسی میں خوش ہے اور مگن ہے۔ یہودی الگ چلے گئے، عیسائی الگ چلے گئے، پارسی الگ چلے گئے، بودھسٹ الگ چلے گئے، جینی الگ چلے گئے، ہندو الگ چلے گئے، مسلمان الگ ہو گئے، اور سب اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لے کر بڑے خوش ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے بس وہی حق ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جو کچھ رسول لے کر آئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دور میں کوئی بھی پیغمبر لے کر آیا ہے، اصل حق وہ ہے، اس حق کو تلاش کرنا ہے اور اس حق کو اپنانا چاہیے، اس پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ یہ ہے قرآن کی صحیح دعوت۔ ہم نے سورۃ المؤمنون کا مطالعہ کیا، اب آگے انشاءاللہ ہم سورۃ النور پڑھیں گے۔ سورۃ النور مدنی سورت ہے اور اپنے مضامین کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز سورت ہے۔ اس سورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے سیکھنے کی تلقین فرمائی ہے، خاص طور سے عورتوں کے لیے، اور اس سورت میں معاشرتی مسائل کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے۔ ہم نے سورۃ المؤمنون میں پڑھا کہ ایک مومن کی صفات کیا ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 آیتیں عطا فرمائی ہیں، مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو شخص اس پر عمل کر لے وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا قرآن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ سورۃ المنافقون کی جو 10 آیتیں ہیں شروع میں وہ ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا سورۃ المؤمنون میں کہ ایک مومن کی جو اندرونی کیفیات ہوتی ہیں، اندرونی صفات ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ گویا انفرادی طور پر ایک مومن کیسا ہو، اس کا ظاہر کیسا ہو، اس کا باطن کیسا ہو، اس پر ہم نے سورۃ المؤمنون کی آیتیں پڑھی۔ اب جو سورت پڑھیں گے سورۃ النور، اس میں ایک مسلم معاشرہ، مسلم خاندان، مسلم سماج کیسا ہو، ایک پورے مسلم سماج کی تصویر کیسی ہو، اس کو یہاں واضح کیا گیا ہے۔ پہلا رکوع جو ہے اس میں زنا کی حد، اور کوئی بندہ اگر کسی پر جھوٹے الزامات یا بہتان تراشی کرے، جس کو قذف کہتے ہیں، اس کی حد کا بیان ہے۔ اور لعان کیا ہے، یعنی کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگا دے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ کس طرح گواہ پیش کرے یا قسمیں کھائے، اس کی تفصیلات کا بیان ہے۔ سورت کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون،
کہ یہ بڑی عظیم صورت ہے جسے ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم نے ہی اسے فرض کیا ہے، یعنی اس کے سارے احکامات کو ہم نے ہی فرض کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے ہی اس میں اپنی واضح نشانیاں اور واضح احکامات نازل کیے ہیں، اس لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر دوسرے رکوع میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ منافقین نے اور کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی منافقین کے دام میں پھنس کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر سوال اٹھا رہے تھے۔ گویا اس میں سب سے پیش عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے وہ آگے تھا۔ اس نے حضرت عائشہ پر ایک تہمت لگائی، بڑی سنگین تہمت، اور 1 مہینے تک یہ پورا سلسلہ رہا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی اور آپ کی براءت کا اظہار فرمایا۔ ایک پورا رکوع ہے تقریباً ان کی اس پاک دامنی پر، اور اس رکوع کے اخیر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی ایمان والوں میں پھیلے، ایمان والوں میں سرایت کرے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اور یاد رکھو کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں اہل ایمان سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، کیا ایمان والو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ جو لوگ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، شیطان کی روش اختیار کرتے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو یاد رکھو کہ شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور برے اعمال کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر کسی پر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہو تو وہ پاکیزہ نہیں رہ سکتا ہے۔ پھر ایک بڑی اہم آیت ہے، فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی اہل ایمان کو یہ خطاب ہے کہ تم بھی معاف کرو، درگزر کرو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں درگزر کرے، تمہاری مغفرت کرے، تمہارے گناہوں سے چشم پوشی کرے، تو تم دوسروں کو معاف کر دیا کرو۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور یہ کہہ دیا گیا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ جو گندے لوگ ہیں ان کے لیے گندی عورتیں ہیں، جو بدکار ہیں ان کے لیے بدکار عورتیں ہیں، جو بدکار عورتیں ہیں ان کے لیے بدکار مرد ہیں، لیکن جو پاکیزہ ہیں، پاک دامن ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے لیے پاک دامن عورتیں ہیں، جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کے لیے پاک دامن مرد ہیں۔ یہ سب گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ یہ انسانی نفسیات ہے کہ اگر وہ پاک دامن ہے تو ایسے ہی کیریکٹر کو اور ایسے ہی اپنا ساتھی چنتا ہے، لیکن اگر کوئی گندا ہے، بد کردار ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایسے ہی لوگ پسند آتے ہیں۔ پھر 11ویں رکوع میں کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اس کے آداب کیا ہے کہ اجازت لو، سلام کرو، مانوس ہو جاؤ، پھر داخل ہو۔ اور اگر کسی گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے تو وہاں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مومن مردوں سے خطاب ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم
ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ پھر مومن عورتوں سے خطاب ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کو بہت زیادہ ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، مثلاً ہتھیلیاں ہیں، چہرہ ہے، پاؤں ہے، اور اسی طرح اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں، اور پھر گھر میں کن سے پردہ ہے اور کن سے نہیں ہے، محرم اور نامحرم کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ اور یہ بھی ہدایت ہے کہ اپنے پیر بہت زور زور سے مار کے نہ چلیں کہ جس کے ذریعے سے ان کی پوشیدہ زینتیں بھی ظاہر ہو جائیں۔ اور پھر اخیر میں کہا گیا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے مومن مردوں اور عورتوں تم سب اللہ سے کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو، اے تمام مومنوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورتوں، تاکہ تم کامیاب ہو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر نکاح کا حکم ہے کہ جن لوگوں کے نکاح نہیں ہوئے ہیں ان کے نکاح کروا دو۔ اب اگلے رکوع میں 3 طرح کی تمثیلات بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو بہت مشہور آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ یہ پہلی تمثیل ہے جو نور ایمان کی تمثیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، گویا زمین و آسمان میں جو بھی نور، جو بھی روشنی نظر آ رہی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور خاص طور سے جو ہدایت کی روشنی ہے انبیاء کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے پھیلائی گئی ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ ہی ہے جو کسی کو ہدایت کے نور سے بہرور کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کو سیدھی راہ دکھانے والا ہے، زمین و آسمان میں روشنی کرنے والا ہے، جگمگ کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے۔ اس کے نور کی مثال یا اس کے نور ہدایت کی مثال، خاص طور سے اس کے نور ہدایت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک طاق ہو، پھر اس طاق میں ایک چراغ ہو، پھر وہ چراغ ایک شیشے میں ہو، اور وہ شیشہ ایسا ہو جیسے کوئی موتیوں کا تارا ہو، کوكب تارا ہو، یوقد من شجرۃ مبارکہ، جو روشن کیا جائے زیتون کے بابرکت درخت سے، یعنی اس کے تیل سے، اور وہ زیتون کا درخت ایسا ہو کہ اسے نہ مشرق کی طرف سے دھوپ کی کوئی آگ ہو نہ مغرب کی طرف سے، یعنی وہ مشرق و مغرب کا نہ ہو بلکہ درمیانی ہو، جہاں چاروں طرف سے اس پر روشنی سورج کی کرنیں پڑتی ہوں۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کی کیفیت ایسی ہے کہ ابھی آگ چھوئی نہیں ہے پھر بھی روشن ہوا چاہتا ہے۔ وہ نور علی نور، نور ہی نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں اپنے نور کی ہدایت سے مالا مال کرتے ہیں، نور اسے عطا فرماتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے اسی طرح مثالیں واضح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں نور ہدایت یا نور ایمان کی ایک تمثیل بیان کی گئی ہے کہ نور ہدایت اتنا بے لاگ، اتنا صاف و شفاف،
اور اتنا بے آمیز ہے کہ کوئی بندہ اس سے ہدایت طلب کرنا چاہے، اپنا دل روشن کرنا چاہے تو وہ روشن کر سکتا ہے، یعنی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس کی ہدایت بالکل روشن ہے۔ اب جب یہ روشنی یا یہ روشن ایمان کسی کے دل میں گھر کر جاتا ہے تو اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ یسبح لہ بالغدو والآصال، تو پھر وہ صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ وہ پھر ایسا بندہ بن جاتا ہے کہ نہ اسے کوئی تجارت، نہ کوئی اس کی بیع و شراء، نہ کوئی خرید و فروخت اسے اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل اور اس کی نگاہیں قیامت کے دن کے ڈر سے خوفزدہ ہوتی ہیں، پلٹتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا کرتا ہے اور بغیر حساب رزق دیا کرتا ہے۔ لیکن اب دو مثالیں اور ہیں۔ ایسے لوگ جو کافر ہیں، ان کے اعمال کی مثال سراب کی سی ہے کہ دیکھنے میں تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن جب قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ کچھ نہیں تھا۔ دور سے لگا کہ ایک پیاسا دور سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، پانی ہے، دوڑتا ہوا وہاں جاتا ہے، لیکن جب اس سراب کے قریب پہنچتا ہے تو معلوم ہوا کچھ نہیں تھا، وہ تو صرف سراب تھا۔ یہی حال کافروں کا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے اعمال کر لیں، لوگوں کو دکھا لیں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو وہ سب کے سب باطل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اکارت جائیں گے۔ ایک دوسری مثال دی گئی ہے کہ جو ایمان و عمل سے محروم ہے وہ گویا اندھیرے میں ہے، اور ایسے اندھیرے میں ہے کہ اندھیرا در اندھیرا ان پر چھایا ہوا ہے، ان کے لیے کوئی نور، کوئی روشنی نہیں، کہ انہیں ہدایت نظر ہی نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد اگلا جو رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت و قدرت اور اپنی نشانیوں کا بیان فرمایا ہے۔ پھر یہ واضح فرمایا ہے کہ جو لوگ منافق ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے، کہ وہ لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، کہ ہم ایمان بھی لے آئے، اللہ پر بھی، رسول پر بھی اطاعت بھی کیا، لیکن پھر جاتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے اس کے رسول کے پاس اپنی چیزوں کا فیصلہ کراؤ، تو پھر وہ اعراض کرتے ہیں۔ لیکن ایمان والوں کا طرز عمل بڑا نرالا ہے۔ اگلے رکوع میں ایمان والوں کے طرز عمل کا بیان ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا، جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس آؤ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنے فیصلے کراؤ، تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم سن لیا، ہم اطاعت کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے، اس سے تقوی اختیار کرے، وہی کامیاب ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی کامیابی ہے۔ پھر منع کیا گیا ہے کہ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ۔ پھر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف بلاغ مبین ہے، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ رسول کے ذمے کسی کو زبردستی ایمان قبول کروانا، کسی پر دروغہ بننا، کسی پر زبردستی کرنا نہیں ہے، بلکہ رسول کا کام ہے کھلم کھلا تبلیغ کر دینا، لوگوں تک حق واضح کر دینا، پہنچا دینا۔ پھر اس کے بعد جو آیتیں ہیں اس میں اہل ایمان سے وعدہ ہے فتح و غلبے کا، کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، کہ اگر ایمان والوں سے اللہ نے وعدہ لیا ہے، ایسے ایمان والے جو نیک عمل بھی کرتے ہیں، کہ اگر ایمان اور عمل صالح ان کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے امتیوں یا نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت سے ہمکنار فرمایا۔
تو گویا اللہ کا وعدہ کس بات پر ہے؟ ایمان اور عمل صالح پر. جو ایمان اور عمل صالح کریں گے اللہ انہیں فتح و غلبہ اور خلافت و اقتدار عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. پھر اس کے بعد رکوع نمبر 15 میں بلکہ 14 میں اہل ایمان سے یہاں بھی خطاب ہے، اور گھر کے اندر جو پردے کے احکامات ہیں اس کو واضح کیا گیا ہے. اور خاص طور سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ چونکہ بچوں کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے، کنیزوں کے لیے کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، غلاموں کے لیے کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کم سے کم 3 اوقات میں ضرور ان کو چاہیے کہ یہ اجازت لے لیا کریں. یعنی اجازت کے بغیر چونکہ انسان ایسی حالتوں میں حالت خلوت میں ہوتا ہے یا بے لباس ہوتا ہے یا لباس ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے پڑے، تو ایسی صورت میں کہا گیا کہ 3 وقتوں میں پہلی چیز فجر کی نماز سے پہلے. ظاہر ہے کہ ابھی انسان رات بھر سویا ہوا ہے، کس حال میں ہے، کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، اللہ جانے. وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، یا یہ کہ دوپہر میں ظہر کے بعد انسان اپنے کپڑے اتار کر سوتا ہے، یا یہ کہ عشاء کے بعد. تو ان موقعوں پر بھی ان بچوں کو بھی، کنیزوں کو بھی، غلاموں کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت لے کر جائیں. پھر خاص طور سے بچوں کے لیے کوئی وہ نہیں ہوتا ہے پردہ، تو بچوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا. لیکن یہ بچے اگر بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، تو ان پر لازم ہے کہ یہ اجازت لیں جیسا کہ یہ دوسرے لوگ اجازت لیتے ہیں. پھر انہی پردے کے احکامات میں سے ان عورتوں کے بارے میں واضح کیا گیا کہ جو عورتیں بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہیں ان کے لیے اب پردے کا اہتمام ضروری نہیں ہے. بس یہ ہے کہ لیکن پھر بھی وہ زینت، غیر محرموں کے سامنے بہت زیادہ زینت وغیرہ اختیار کر کے نہ جائیں، وہ نارمل جیسے اپنے محرم لوگوں کے سامنے رہتی ہیں اسی حال میں کہ جس طرح گھر میں دوسرے لوگوں کے ساتھ محرموں کے سامنے جس پردے کے ساتھ رہتی ہیں اس پردے کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی رہ سکتی ہیں. اس کے بعد ایک عربوں کی ایک خاص رسم تھی، ایک رواج تھی کہ سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، کوئی کم لاتا کوئی زیادہ لاتا. اس رسم و رواج کے بارے میں کچھ ہدایات ہیں. پھر آخری رکوع میں جو ہے ایمان والوں اور منافقوں کے طرز عمل کو واضح کیا گیا ہے کہ اجتماعی کاموں میں جب اپنے امیر کے پاس یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ایمان والوں کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں پہلے تو وہ اللہ کے نبی کی صحبت کو چھوڑ کر جاتے نہیں ہیں، جب بھی اللہ کے نبی بلاتے ہیں وہ موجود رہتے ہیں، آ جاتے ہیں مجلس میں، اور کسی بغیر ضرورت کے وہ چھوڑ کر جاتے نہیں ہیں. لیکن اگر جاتے بھی ہیں تو اللہ کے نبی سے اجازت لے کر جاتے ہیں. لیکن منافقوں کی حالت یہ ہے کہ وہ چپکے سے کھسک جاتے ہیں. تو دونوں کا طرز عمل بالکل نمایاں ہے. تو گویا آج یہ صحابہ کرام کا طرز عمل بیان کیا گیا اللہ کے نبی کی خدمت میں. اب یہ قیامت تک کے لیے ہر مجلس کا ادب یہ ہے کہ کوئی بڑا ہو، جیسے والد ہو، استاذ ہو، امیر جماعت ہو یا وقت کا خلیفہ ہو، تو اس کے سامنے اگر کسی اہم معاملے کے لیے وہ ہمیں بلاتا ہے تو پہلے نمبر یہ کہ ہم وہاں حاضر ہوں اور اجتماعی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. دوسرے یہ کہ اب وہاں سے اگر کسی ضرورت کے تحت اٹھنا ہے، کسی انفرادی کام کے لیے جانا ہے تو امیر سے اجازت لیں، چپکے سے منافقوں والا طرز عمل نہ اپنائیں. پھر سورت کے اخیر میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ رسول کو تم اس طرح مت پکارو جس طرح اپنے ساتھیوں کو پکارتے ہو کہ اے فلاں اے فلاں. یہ نہ کہو اے محمد اے فلاں اے فلاں، نہیں، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ قریب آ کر، دور سے نہیں قریب آ کر بہت آہستگی سے شرافت کے ساتھ اپنے نبی کو پکارو، کیونکہ ان کا ادب ان کی عظمت تمہارے اوپر لازم ہے. پھر اخیر میں کہا گیا کہ تم جس حال میں بھی ہو، قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس حال میں بھی رہو گے، تم مجلس میں بیٹھتے ہو یا کھسک جاتے ہو یا اجازت لیتے ہو یا جھوٹی اجازت لیتے ہو یا جس حال میں بھی ہو، اللہ اچھی طرح باخبر ہے. جو کچھ بھی تم کرو گے
اس سے اللہ باخبر ہے، اسی کے پاس تمہیں جانا ہے، جو کچھ بھی تم نے کیا ہے اللہ اس سے تمہیں آگاہ کر دے گا، تمہارے سامنے کھول کے رکھ دے گا، تمہیں بتا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ النور تھی جس کا ہم نے ابھی مطالعہ کیا۔ مختصر یہ کہ سورۃ المؤمنون ایک مومن کی ذاتی زندگی کیسی ہو، اس کے ظاہری اوصاف کیا ہو، اس کی باطنی صفات کیا ہو، اس کو واضح کرتی ہے۔ سورۃ النور اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، بلکہ واضح تعلیمات دیتی ہے کہ ایک مسلم معاشرہ کیسے ہو، وہاں زنا نہیں ہونا چاہیے، اگر زنا ہو تو پھر وہاں زانیوں کو سزا ملنی چاہیے، وہاں کسی پر تہمت نہیں لگانی چاہیے، لیکن اگر کوئی جھوٹی تہمت لگائے تو اسے بھی سزا ملنی چاہیے۔ پھر یہ کہ ایک مومن مرد کو، ایک مومن عورتوں کو کس طرح سماجی زندگی میں ایک دوسرے سے پردہ کرتے ہوئے، اخلاقیات کا لحاظ کرتے ہوئے، بے حیائی سے بچتے ہوئے کس طرح رہنا ہے، پھر نور ہدایت کیا ہے، اس سے کس طرح مستفید انسان ہو، ان تمام چیزوں کا بیان ہے۔ اور اخیر میں یہ بیان ہے کہ اجتماعی زندگی میں مومنوں کی روش کیا ہوتی ہے اور منافقوں کی روش کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔